میں عادل کے ساتھ جب نکاح کر کے اس کے گھر گئی تو بہت ڈری اور گھبرائی ہوئی سی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا، کہنے لگا فکر مت کرو، ویسے تو میرے والدین بہت اچھے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جو قدم ہم نے اٹھایا ہے تھوڑا سا غصہ اور ناراضگی دکھائیں گے ہی۔ میں نے سہمی ہوئی نظر سے عادل کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا اور دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں کہیں گے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے جو ہم نے قدم اٹھایا ہے وہ غلط ہے۔ میں نے ایک شیعہ لڑکے سے شادی کی ہے تو وہ مجھے جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ کہنے لگا انہیں خبر نہیں ہوگی، اب پلیز خاموش ہو جاؤ، رونا بند کرو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ اس کے والد نے کھولا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے عادل کے برابر میں کھڑا دیکھا تو عادل کو سخت نظروں سے گھورنے لگے۔ کہنے لگے کون ہے یہ لڑکی؟ میں اس وقت اسکول کے یونیفارم میں ملبوس تھی۔ انہوں نے اتنے غضبناک لہجے سے پوچھا کہ میں ڈر کے مارے عادل کے بالکل پیچھے کھڑی ہو گئی اور اس کی شرٹ کو مٹھی سے دبوچ لیا۔ میرا دل بہت زوروں سے دھڑکنے لگا۔ وہ کہنے لگا ابا وہ میں نے نکاح۔ باپ کا سخت گیر لہجہ سن کر تو عادل کی بھی ہوائیں اڑ گئی تھیں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بتا بھی نہیں پا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اس بار تو وہ کسی شیر کی طرح سے چنگھاڑے تھے۔ مجھے لگا کہ بس میری جان ہی نکل جائے گی۔ عادل کے اپنے چہرے کی رنگت فک ہوئی تھی۔ کہنے لگا میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں بابا، میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگا تھا۔ عادل وہ دور جا کر گرا۔ اس کے والد کہنے لگے اپنی عمر دیکھی ہے تم نے؟ ارے ابھی تو تم 10ویں جماعت میں ہو، یہ عمر ہے تمہاری محبت اور شادی کرنے کی؟ یہ بات تو ہم نے نکاح کرتے وقت سوچی بھی نہیں تھی۔ ہم دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، ایک ہی جماعت میں پڑھتے تھے۔ 9ویں جماعت سے ہماری دوستی شروع ہوئی تھی، جو کہ چند مہینوں میں ہی محبت میں بدل گئی۔ شاید اس کی سب سے بڑی وجہ انٹرنیٹ اور موبائل کا بے جا استعمال تھا، جہاں پر کم عمر لڑکے لڑکیاں دوستی کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے ہم دونوں میں بھی محبت کا سلسلہ بہت جلدی پروان چڑھا تھا۔ لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا کہ عادل شیعہ ہے تو میں گھبرا سی گئی، لیکن اس وقت تک تو بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں عادل کی محبت میں بہت آگے نکل چکی تھی۔ میں اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی، لیکن میرے گھر کا ماحول کٹڑ سنی تھا۔ میرے والد تو کبھی بھی میرے رشتے کے لیے نہ مانتے۔ جب میں نے یہ سوچا تو میں عادل سے کترانے لگی۔ میں نے اس سے بات چیت ترک کر دی۔ 4 دن تو وہ میرے بدلے ہوئے رویے کی وجہ ہی پوچھتا رہا اور میں ٹالتی رہی۔ اس کی آنکھیں ہر وقت مجھے شکوہ کرتی دکھائی دیتی، لیکن میں بھی کیا کرتی؟ اپنے ابا کے غصے سے اچھی طرح واقف تھی، جانتی تھی کہ اول تو وہ پسند کی شادی کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی میں کچھ بھی کر کے اپنی اماں کے ذریعے منا بھی لیتی، مگر جب انہیں یہ پتہ چلتا کہ عادل شیعہ ہے وہ میری گردن ہی اڑا دیتے، میری کبھی بھی عادل سے شادی نہیں کرتے۔ لیکن جب 15-20 دن میرا رویہ عادل سے کھنچا کھنچا ہی رہا تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ رات کو وہ مجھے کال کرے گا، مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، کیونکہ میں کافی دن سے نہ فون پر بات کر رہی تھی نہ اس کے کسی میسج کا کوئی جواب دے رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی نظریں چرائیں اور کہا کہ میں رات کو جلدی سو جاتی ہوں، اسی لیے اس سے بات نہیں کر سکتی، بہتر ہوگا کہ وہ مجھے فون ہی نہ کیا کرے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے بازو سے پکڑا، اپنے مقابل میں کھڑا کیا، غصے سے کہنے لگا اینی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں کافی دن سے نوٹ کر رہا ہوں، تم مجھے اگنور کر رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ کیا میری کوئی بات بری لگ گئی ہے؟ تو بتاؤ نا یار، یوں مجھے اگنور نہ کرو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس وقت چھٹی کا وقت تھا، سب بچے کلاس روم سے باہر نکل چکے تھے، صرف میں اور عادل ہی کلاس روم میں موجود تھے۔ میرا ضبط ختم ہو چکا تھا، میں اس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا ہم لوگ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر وہ کہنے لگا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تم جانتی ہو میں ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، میرے والد کا کاروبار سیٹ ہے، 12ویں جماعت پڑھنے کے بعد میں بھی ابا کا کاروبار سنبھال لوں گا، جم کر محنت کروں گا اور 4-5 سالوں میں اپنا ایک اچھا مقام بنا لوں گا۔ تمہارے والدین بھی ابھی تو تمہاری شادی نہیں کریں گے نا، 4-5 سال تک ہی کریں گے، ابھی ہم چھوٹے ہیں نہیں، پھر جب مجھ میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی تو تمہارے والد کیوں انکار کریں گے؟
ہمارے رشتے سے۔ اس کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ میں نے تعصب سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم شیعہ ہو؟ یہ سننا تھا کہ وہ مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ شیعہ انسان نہیں ہوتے یا مسلمان نہیں ہوتے؟ میں نے کہا میرے ابا کبھی کسی شیعہ لڑکے سے میری شادی نہیں کریں گے، چاہے تم کروڑ پتی کیوں نہ بن جاؤ۔ میرے ابا مجھے زندہ دفن کر دیں گے، لیکن کسی شیعہ لڑکے کے ساتھ شادی کر کے رخصت نہیں کریں گے۔ میرے بہتے آنسو دیکھ کر عادل کہنے لگا میں مر جاؤں گا اینی تمہارے بغیر۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو جھلملا رہے تھے۔ اس نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور کلاس روم سے باہر نکل گیا۔ اس کی بات سن کر تو میرا بھی دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں کہاں زندہ رہ سکتی تھی؟ جس عمر میں ہم لوگ تھے وہ ایک جذباتی عمر تھی، جہاں انسان عقل سے زیادہ جذبات سے کام لیتا ہے، اور ایسی محبتوں میں لڑکے لڑکیاں اکثر خودکشی کر لیتے ہیں اگر انہیں ان کی محبت نہ ملے تو۔ ہم بھی اسی دوراہے سے گزر رہے تھے۔ میں نے دوبارہ عادل سے بات چیت شروع کر دی تھی، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ تم سے بات نہ کروں تو مجھے لگتا ہے میرا دن ہی شروع نہیں ہوا۔ 10ویں کے فائنل پیپرز کی ڈیٹ شیٹ آ چکی تھی۔ 1 مہینے بعد میرے پیپرز تھے، جبکہ خالہ نے اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے مانگ لیا۔ پہلے تو ابا نے صاف منع کر دیا کہ میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے۔ خالہ کہنے لگیں کہ میں کون سا ابھی سے نکاح پڑھوانے لگی ہوں، آپ ہاں تو کریں، 2 سال کے بعد ہی شادی ہوگی۔ بس 12 تک کی تعلیم بہت ہے اینی کے لیے، ہم نے کون سی نوکریاں کروانی ہیں۔ ابا مسکرانے لگے۔ میں کمرے کے دروازے کے باہر ہی کھڑی تھی۔ یہ سن کر تو میں پریشان ہو گئی۔ خالہ زاد کزن حافظ قرآن تھا، اس کا حلیہ بھی بالکل مولانا قسم کا تھا۔ مجھے یہ سب پسند نہیں تھا، حالانکہ بظاہر اس کے اندر کوئی برائی نہ تھی، بہت شریف لڑکا تھا۔ گھر میں آتا تھا تو کبھی نظر اٹھا کر میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، لیکن میرے دل میں تو بس عادل بس چکا تھا، اسی لیے کسی اور کی گنجائش ہی نہ تھی۔ میرے ابا نے زبانی کلامی میرا رشتہ خالہ کے بیٹے سے طے کر دیا۔ جب یہ بات عادل کو پتہ چلی تو وہ تو ہتھے سے اکھڑ گیا۔ کہنے لگا اینی میں مر جاؤں گا اور میری موت کی ذمہ دار تم ہوگی۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا میں کون سا تمہارے بغیر جی سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگا ایسے کرو، مجھ سے نکاح کر لو، تم اسکول کے بہانے گھر سے باہر نکلنا، میں بس اسٹاپ سے تمہیں پک کروں گا، میرے پاس اپنی ذاتی گاڑی ہے، کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے کہا میرے ابا میرا قتل کر دیں گے، اور ابھی تو ہماری عمر اتنی ہے بھی نہیں کہ ہمارے شناختی کارڈ بنے ہوں، ہم کیسے کورٹ میرج کر سکتے ہیں؟ عادل کہنے لگا یہ سب میں کر لوں گا، میرا ایک دوست ہے، اس کے ابا وکیل ہیں، میں سب کچھ کروا لوں گا، بس پہلے تم بتاؤ تم میرا ساتھ دو گی یا پھر میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی؟ میرے پاس سوچنے کا وقت بھی کہاں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا تمہارے گھر والے مجھے قبول کر لیں گے؟ وہ کہنے لگا میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں، انہیں قبول کرنا پڑے گا۔ وہ کچھ دن ناراض رہیں گے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے ماں باپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، تمہیں دل و جان سے قبول کریں گے۔ میں اندر سے ابھی بھی خوفزدہ تھی، لیکن عادل کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بہت جذباتی قسم کا لڑکا تھا، اپنے آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اسی لیے اگلے روز جب میں اسکول کے لیے نکلی تو بس اسٹاپ پر پہلے سے ہی عادل گاڑی لے کر کھڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول دیا۔ میں اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اس نے اپنے دوست سے کہہ کر جعلی شناختی کارڈ بنوا لیے ہیں، نکاح نامہ بھی تیار ہے۔ کچھ دیر بعد ہی ہم عادل کے دوست کے والد کے آفس میں موجود تھے، جو کہ ایک وکیل تھا۔ چند گواہ بھی موجود تھے جن کی موجودگی میں ہمارا نکاح بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اصل مصیبت شروع ہوئی، جب عادل مجھے اپنے گھر پر لے کر گیا۔ عادل سمجھ رہا تھا کہ اس کے والد اسے تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ کریں گے اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے عادل کو بہت زور سے تھپڑ مارا۔ پہلے وہ دور جا کر گرا، پھر مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے اپنی عمر دیکھو اور اپنے کام دیکھو، شرم نہیں آتی اتنی کم عمری میں لڑکوں کو پھنساتے ہوئے؟ ان کے لفظوں نے میرے منہ پر ذلت کا تمانچہ مارا تھا۔ کہنے لگے دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم جیسی لڑکیوں کا تو کام ہی یہی ہے، جہاں امیر لڑکا دیکھتی ہو انہیں پھنسانے چلی آتی ہو۔
میں کبھی بھی تمہیں اپنی بہو قبول نہیں کروں گا جو میرے بیٹے کے ساتھ منہ اٹھا کے نکاح کر کے خود ہی آ جائے۔ عادل فوراً سے زمین سے اٹھ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ابا آپ کو جو کہنا ہے مجھ سے کہیں، کیونکہ میں نے ہی اسے نکاح کے لیے مجبور کیا تھا۔ اگر آپ نے اسے قبول نہ کیا تو میں ابھی آپ کے سامنے زہر کھا کے مر جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی عادل نے جیب سے ایک شیشی نکالی تو اسے دیکھ کر اس کے والد کا چہرہ فک ہوا تھا۔ اس نے شیشی کا کیپ کھولا، اس کے اندر نیند کی ساری گولیاں منہ میں ڈالنے لگا۔ اس کے والد یہ دیکھ کر ڈر گئے، کہنے لگے اسے پیچھے کرو عادل، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ عادل کہنے لگا پہلے آپ بتائیں، آپ اسے اپنی بہو کے طور پر قبول کریں گے؟ کیونکہ یہ میری محبت ہے۔ اس کے والد نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے اپنے کمرے کے اندر چلے گئے۔ اس کی والدہ بھی لاؤنج میں تھی، حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ عادل میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر کے اندر لے آیا۔ اس کی والدہ ہکا بکا یہ سب دیکھ رہی تھی۔ عادل نے ان سے بھی بات نہیں کی اور مجھے اپنے کمرے میں لے آیا، کہنے لگا فکر مت کرو، آہستہ آہستہ سب تمہیں قبول کر لیں گے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ جب دروازے کو بڑی زور سے دھڑ دھڑایا گیا۔ باہر سے عادل کے والد کی آواز آئی۔ وہ کہنے لگے عادل باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ عادل مجھے تسلی دیتا ہوا باہر چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد میرے پاس کمرے میں آیا، کہنے لگا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ابا مان گئے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنا سنی فرقہ چھوڑ کر شیعہ مسلک اپنانا ہوگا۔ یہ سن کر میں کچھ تذبذب سی ہوئی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے عادل؟ تم جانتے ہو میں نے کس ماحول میں پرورش پائی ہے، اتنا آسان نہیں ہے میرے لیے وہ سب کچھ چھوڑنا۔ یہ سن کر عادل مجھے شکوہ کناں نظروں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا محبت صرف میں نے تم سے کی تھی یعنی تم نہیں کرتی؟ میں نے کہا میں محبت کرتی ہوں تم سے عادل، لیکن وہ کہنے لگا اس کا مطلب میرے ابا ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جس لڑکی کی خاطر تم میرے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو، پہلے اس سے پوچھو کہ تمہارے لیے کیا قربان کر سکتی ہے، کیا وہ چھوڑے گی اپنا فرقہ اور اپنائے گی ہمارے فرقے کو، تمہاری خاطر ہو جائے گی اہل تشیع۔ عادل مسکرا کر کہنے لگا میں پاگل اپنے باپ کے سامنے یہ کہہ کر آیا کہ وہ میرے لیے سب کچھ کر سکتی ہے۔ پھر اس نے مجھے تعصب سے دیکھا، کہنے لگا شاید میں غلط تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم جیسا کہو میں کروں گی، جو کہو گے میں ویسی بن جاؤں گی، لیکن یہ اپنے دل میں کبھی مت لانا کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، میرے ماتھے پر بوسہ دیا، کہنے لگا مجھے اپنی محبت پر بہت مان ہے انی، میرے مان کو کبھی بھی ٹوٹنے مت دینا، میرے والدین تمہیں جیسا کہیں بس ویسے ہی کرتی جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ مجھ سے پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا ہمارے ہاں شادی سے پہلے کی کچھ رسومات ہوتی ہیں، وہ تمہیں نبھانی پڑیں گی، اس سے پہلے ہم ایک دوسرے کے پاس نہیں آ سکتے۔ یہ کہہ کر اس نے بیڈ سے تکیہ اٹھایا اور کمرے سے باہر جانے لگا، کہنے لگا کچھ ہی دن بعد ابا ہمارا نکاح پوری برادری کے سامنے کروائیں گے، بتائیں گے، اس کے بعد ہی میں تمہارے پاس آ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا اور میں بے جان وجود کی طرح بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ جو میں نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ دل نے کہا کہ جب وہ تمہاری خاطر محبت میں اتنا کچھ کر گیا ہے تو کیا تم یہ سب نہیں کر سکتی؟ صرف ایک فرقہ ہی تو بدلنا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے خود کو مطمئن کیا اور بیڈ پر سو گئی۔ صبح اٹھی تو عادل کی والدہ میرے کمرے میں ہی تھی۔ مجھے جاگتا دیکھ کر مسکرا کر میرے پاس آئیں۔ میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ میرے برابر میں بیٹھ گئی، میرے سر پر پیار دینے لگی، کہنے لگی بہت جذباتی فیصلہ کیا تم دونوں نے، لیکن عادل ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، اسی لیے ہم اسے گنوانا نہیں چاہتے، تمہیں بھی اسی لیے قبول کر لیا ہے، لیکن دیکھو اب ہمیں مایوس مت کرنا۔ میں نے کہا آنٹی میں آپ کو بالکل بھی مایوس نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگی یہ کالا جوڑا رات کو پہن لینا، ہمیں امام بارگاہ جانا ہے، ہمارے بڑے بزرگ ہیں، ہم ان سے مشورہ کریں گے، جو قدم تم لوگوں نے اٹھا لیا ہے اسے کیسے نبھایا جائے۔ میں نے وہ سیاہ جوڑا پہن لیا اور اپنی ساس کے ساتھ امام بارگاہ بھی چلی گئی۔ عادل اور میرے سسر بھی ہمارے ساتھ ہی تھے، لیکن امام بارگاہ میں جا کر میرے سسر نے کہا کہ بڑے بزرگ بچی کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں،
اسی لیے تم لوگ اندر آ سکتے ہو۔ وہ ہمیں بزرگ کے پاس لے گئے۔ انہوں نے بھی کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ میرے سر پر پیار دیا، کہنے لگے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن ایسے قدم اٹھانا شریف لڑکیوں کو زیب نہیں دیتا۔ بہرحال اب تمہیں وہ سب کرنا پڑے گا جو کہ ہمارے فرقے کی خواتین کرتی ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ اگلے روز میری ساس مجھے شاپنگ پر لے کر گئی۔ مجھے بہت قیمتی لباس خرید کر دیے، زیورات خریدے، شادی کا جوڑا بھی خریدا۔ وہ بہت خوشی خوشی میرے لیے ہر چیز خرید رہی تھی۔ میں بھی خوش ہو گئی، بس میں یہ احتیاط کرتی تھی کہ باہر جاتے وقت برقع نقاب کر کے جاتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اسی شہر میں میرے والدین بھی رہتے ہیں۔ اگر انہیں کسی بات کی بھنک پڑ گئی تو وہ میرا قتل کر ڈالیں گے۔ عادل ویسے ہی اسکول جاتا رہا، لیکن میری پڑھائی چھٹ چکی تھی۔ ایک دن عادل جب اسکول سے گھر آیا تو بہت گھبرایا ہوا تھا۔ کہنے لگا آج تمہارے بھائی اور ابا آئے تھے، اسکول میں تمہارے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ یہ سن کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا کچھ نہیں، مجھ پر تو کسی کو شک ہی نہیں ہوا، کیونکہ ہماری محبت کی کہانی صرف ہم دونوں تک محدود تھی، کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ عادل کہنے لگا مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ہاں بولو۔ وہ کہنے لگا ہمارے ہاں ایک رسم ہے، شادی سے پہلے دلہن کو ایک رات ایک گھوڑے کے ساتھ گزارنا پڑتی ہے، اس کے بعد ہی اگلے روز اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ ایسا کرنے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ لڑکی بڑی خوش نصیب ہے اور آئندہ زندگی میں ہمیشہ خوشیاں ہی دیکھے گی۔ یہ سن کر تو میرا دماغ بری طرح سے چکرا کر رہ گیا۔ میں نے کہا عادل یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کیسے ایک رات گھوڑے کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ وہ جانور ہے، میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، مجھے مار بھی سکتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیسے سمجھاؤں۔ وہ کوئی بچہ تو نہ تھا کہ اتنی بات سمجھ نہ سکتا۔ کہنے لگا کچھ بھی نہیں ہوتا یار، ہمارے خاندان کی سب لڑکیاں یہ کرتی ہیں، آج تک انہیں تو کچھ نہیں ہوا۔ لیکن میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں نے کہا مجھے تو جانوروں سے بہت ڈر لگتا ہے، میں تو کبوتر تک کو پکڑنے سے گھبراتی ہوں، اور گھوڑا نہیں۔ عادل میں نہیں کر سکتی، پلیز تم اپنے والدین کو منع کر دو، کچھ بھی کرو میں یہ رسم نہیں کر سکتی۔ میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے بے حد درجہ بدحواسی سے اسے یہ کہہ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا میری خاطر یہ سب نہیں کر سکتی؟ اتنی سی تو بات ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے تمہاری خاطر اپنے باپ سے مار کھائی ہے، کیا بھول گئی ہو تم؟ لیکن میں پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ اگر میرے والد تمہیں اپنی بہو قبول نہ کرتے تو میں سچ میں تمہاری خاطر نیند کی وہ ساری گولیاں کھا جاتا، اپنی جان اپنے باپ کے سامنے ختم کر دیتا، صرف تمہارے لیے۔ اور ایک تم ہو، ایک رات گھوڑے کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ ارے وہ کچھ نہیں کہے گا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، لیکن میرا دل بہت بے چین تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں خوف کے مارے پوری کی پوری کانپ رہی تھی، آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جسے عادل ذرا سی بات کہہ رہا تھا وہ میرے لیے ذرا سی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی۔ میں کیسے پوری رات ایک گھوڑے کے ساتھ ایک ہی جگہ پر گزار سکتی تھی؟ میں نے تو ایسی کوئی رسم نہیں سنی تھی۔ یہ کیسی رسم تھی؟ اس کی بھینٹ مجھے چڑھایا جانے لگا تھا۔ بہرحال انکار کی کوئی گنجائش میرے پاس نہیں تھی۔ عادل یہ کہہ کر چلا گیا۔ پوری رات میں نے رو کر کاٹی۔ اگلی رات کو مجھے دلہن بنایا گیا اور پھر ایک ایسے استبل میں بھیجا گیا جہاں پر ایک ہی گھوڑا تھا۔ استبل بھی بہت چھوٹا سا تھا اور 4 دیواری تھی، اوپر چھت ڈالی ہوئی تھی، پورا بند تھا۔ جیسے ہی میری ساس مجھے اندر چھوڑنے گئی میں نے ان کا زور سے بازو پکڑ لیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگی کچھ نہیں ہوتا، ایک گھوڑا تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بس رات گزار لو، یہ ہمارے ہاں بہت بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے مجھے اندر بھیجا اور خود باہر سے اس استبل کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی کہ اس گھوڑے کی رسی کھلی ہوئی تھی اور وہ مجھے لال کپڑوں میں دیکھ کر گھور رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ وہ گھوڑا میرے پاس آیا، جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہا تھا میری جان نکل رہی تھی۔ میں بری طرح سے کپ کپا رہی تھی۔ میں ایک دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہ گھوڑا میرے بالکل قریب آ چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنی زبان باہر نکالی تاکہ میرے چہرے کو چاٹ سکے، میں نے ہاتھ میں پکڑی نیند کی گولیوں کی شیشی کھولی
اور اس کے منہ میں انڈیل دی۔ میں اپنے کمرے سے آتے ہوئے وہ شیشی لے کر آئی تھی جو عادل نے اپنے باپ کو ڈرانے کے لیے استعمال کی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں گھوڑے کو کھلا دوں گی، وہ پوری رات سویا رہے گا اور میری رات بھی ایسے گزر جائے گی۔ یہی ہوا تھا۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ گولیاں وہ گھوڑا کھا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ وہیں بیٹھ کر سو گیا۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ میں بالکل دروازے کے پاس جا کر بیٹھ گئی تاکہ وہیں پر کچھ دیر آنکھ لگا لوں، لیکن باہر سے جو باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دی، میرا دل وہ سن کر دہل چکا تھا۔ میری ساس اور سسر باتیں کر رہے تھے کہ مجھے پتہ تھا کہ میرا بیٹا یوں باز نہیں آئے گا، اسی لیے تو میں نے یہ طریقہ آزمایا ہے۔ یہ گھوڑا جب اس لڑکی کو راتوں رات جان سے مار ڈالے گا تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگی، ہمارے ہاں ایسی کوئی رسم نہیں ہے، لیکن شکر ہے کہ عادل نے اس بات پر اختلاف نہیں کیا۔ میں نے اسے دور دراز کی 2-4 جھوٹی کہانیاں سنا دی کہ ہمارے ہاں ایک عورت شادی کی رات سے پہلے گھوڑے کے ساتھ سوئے تو بابرکت ہوتا ہے۔ اگر ہم اس لڑکے سے اختلاف کرتے تو وہ ضرور اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا۔ اب دیکھ لے، سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، وہ لڑکی بھی مر جائے گی اور ہمارا بیٹا بھی ہمارے پاس ہی رہے گا۔ صبح کو جب انہوں نے مجھے صحیح سلامت دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ عادل میرے پاس آیا، کہنے لگا، میں نے کہا تھا نا گھوڑا کچھ نہیں کہے گا۔ وہ گھوڑا ابھی بھی سو رہا تھا۔ میں نے اپنا موبائل عادل کو دیا اور وہ ریکارڈنگ آن کر دی جو رات کو میں نے ریکارڈ کی تھی۔ میرے ساس سسر بھی وہیں کھڑے تھے۔ ساری باتیں سن کر ان کے چہروں کے رنگ اڑے تھے۔ عادل کو ان کی ساری سچائی کا معلوم ہو گیا تو وہ اپنے ماں باپ کو غصے سے دیکھنے لگا۔ مجبوراً پھر ان لوگوں کو مجھے اپنانا پڑا تھا، لیکن میں نے شیعہ مسلک نہیں اپنایا۔ میں اپنی اہل سنت کے حساب سے ہی نماز پڑھتی تھی اور اسی پر قائم تھی۔ نہ عادل نے کبھی اعتراض کیا اور نہ ہی میں نے عادل کے فرقے پر کبھی انگلی اٹھائی، لیکن ابھی بھی میرے دل میں یہ کھٹکا ہے کہ جب میرے والد کو پتہ چلا تو کیا ہوگا۔